الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور امام الائمہ کاشف الکربات حضور سیدنا امام محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یعنی مولا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک اور آپ کے یوم پاک کے حوالے سے آج کے دن کو مناسبت ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت ایمان اصل ہے اور جنت میں داخلے کی سب سے بڑی نظیر ہے اور ایمان کی علامت ہے اور اہل سنت و جماعت کا اختصاص ہے، اللہ رب العالمین نے اس مبارک ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سرکار مولا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نابغیر روزگار اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل بیت کے اندر اپنے درجے کے اندر اپنے بعد والوں کے لیے آپ سرخیل ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت اور علم معرفت کا ایسا شناور بنایا کہ یہ تمام علوم آپ کے اندر جمع ہوئے اور آپ کا لقب مبارک باقر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز چند علماء کی مستند علماء کی کتب سے جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک معتبر اور ثقہ ہمارے ائمہ اور علماء ہیں، ان کی تحریرات سے انشاءاللہ العزیز ہم حضرت امام علی مقام سرکار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو ذکر کرنے کا شرف پائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ 57 ہجری 57 ہجری میں، بعض علماء نے اس کو یکم رجب لکھا ہے، بعض نے اس کو 3 صفر لکھا ہے، متعدد آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں اس حوالے سے قدر اختلاف رہتا ہے، لیکن ایک قول کے مطابق 57 ہجری 1 رجب 57 ہجری 3 صفر المظفر یہ آپ کی ولادت طیبہ ہے، یعنی سرکار مولا امام علی مقام سید الشہداء سرکار امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کی عمر شریف 3 سال تھی، اور یہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ اس وقت کربلا معلیٰ کے اندر خود موجود بھی تھے۔ سرکار سید السجاد آپ کے والد گرامی سرکار علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سرکار امام زین العابدین کے ساتھ آپ موجود تھے، یعنی آپ کی پیدائش کو 3 سال ہو چکا تھا اور آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 3 سال تھی۔ تو 57 ہجری آپ کی ولادت کو ذکر کیا جاتا ہے، اور 2 قول ہے، ایک ہے 114 اور امام الذہبی نے 115 کا بھی قول لکھا ہے کہ 114 ہجری اور 115 ہجری 7 ذی الحجہ کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ یہ آپ کی گویا کہ آج کا دن 7 ذی الحجہ کی مناسبت سے آپ کے عرس مبارکہ کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین اس ذکر مناقب کے صدقے تمام کی مشکلوں کو حل فرمائے، رزق میں، عمل میں، عمر میں اللہ رب العالمین جل وعلا بے بہا برکت عطا فرمائے۔ آپ کی شان عظمت و جلالت کو بتانے سے پہلے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں پہلے ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک خاندان جن سے محبت
ہم پر واجب ہے اور یہ ایمان کے فرائض میں سے۔ قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی میں تم سے دین کی خدمت پر کسی بات کی اجرت کا اور میں تم سے کسی بات کی جزا کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن استثناء منقطع کے ساتھ کہ الا المودۃ فی القربى، ہاں کچھ دینا چاہتے ہو، لانا چاہتے ہو تو وہ قرابت داروں کی محبت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ مبارکہ کی محبت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یقیناً، کیونکہ ہم نے تھوڑی سی بات یعنی عظمت والی بات امام باقر کی طرف چلنی ہے، عمومی فضائل سے تو الحمدللہ ہر اہل سنت کی آنکھیں ٹھنڈی اور سینے روشن ہیں کہ پنجتن پاک کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا فرمایا، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متواتر احادیث آپ کی کرامت، آپ کی قدر، آپ کی عزت کے حوالے سے موجود ہے کہ امت کے اوپر آپ کی تعظیم، آپ سے محبت، آپ کا اکرام، آپ کی عزت، آپ کی تعریف، آپ کی ثنا کرنا، یہ امت پر حق کے اہل بیت ہے، جس کو اہل سنت و جماعت نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ ہمارے بزرگ شروع سے یہی بات کہتے ہوئے آئے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور پھر یہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے جو شجرہ پاک مرتب کیا ہے سلسلہ قادریہ کے، اس میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ ان ہستیوں کی الحمدللہ محبت اور ان کی تعریف سے ہر سنی کی زبان تر رہتی ہے اور سینہ کشادہ رہتا ہے۔ کیونکہ چند باتیں ذکر کرنی ہے تو میں ایک دو اس اہل بیت کی تعریف اور کرامت کے سمندر میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ چلو سے بھی کم کا حصہ ہم درس میں حاصل کر رہے ہیں، بصورت برکت کے، نہ مکمل طور پر لیا جا سکتا ہے نہ مکمل طور پر چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے مترادف۔ ایک بات اس میں یہ بھی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت ہیں، آپ نے بڑی پیاری بات تفسیر عزیزی شریف کے اندر لکھی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت کہ جب قوم موسیٰ کی توبہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو انتہائی نافرمان ہوئی اور وہ 40 سال تک میدان طے کے اندر بھٹکتے رہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی نوید نہیں آئی، تو پھر آخر میں جب ان کا یہ امتحان سر ہوا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے توبہ کی قبولیت کا ایک سبب ذکر کیا، اور وہ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے شاہ فرما وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ یہ جو جملہ یعنی اس کا مرادی معنی یہ کہ یہ جو جملہ تم کہہ رہے ہو اس میدان کے اندر کہ اللہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے، تو کہنا یہی ہے، اللہ سے استغفار ہی کرنا ہے، لیکن اس میدان میں نہیں کرنا ہے، وہ جو شہر سامنے ہمارے نبیوں کا ہے اس کے دروازے کے نیچے تم نے آنا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ اس دروازے کے نیچے، اور جب داخل ہو جاؤ گے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ تو گویا کہ استغفار کا جملہ یعنی ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اس مبارک شہر کے دروازے کو ذریعہ بنایا گیا کہ اس دروازے کے نیچے جائیے اور اس دروازے کے نیچے ہی اللہ رب العالمین جل وعلا سے استغفار کیجیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مزری میں دیگر بزرگوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، تو سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یعنی سجدے کی اگر ہیت ہوگی تو بندہ چلے گا کیسے؟ تو وہاں پر فرمایا دل میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کا کامل یقین کرو اور اس سے استغفار کرو، اور یعنی دل میں کامل اس کی عبادت کا یقین ہو، سجدہ کیونکہ عبادت کی ایک کامل شکل ہے، اور زبان پر استغفار ہو، اور کھڑے تم اس جگہ پر ہو کہ وہ دروازہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے انبیاء کا وہ شہر تھا، ملک شام بھی ذکر کیا گیا ہے، دیگر اور بیت المقدس کی وادی بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہاں پر تم گویا کہ چلے جاؤ اور اس دروازے کے نیچے تم یہ بات کرو۔ سرکار مولا کائنات اسد اللہ الغالب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تھی تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی شریف میں ایک حدیث مبارکہ یعنی ایک موقوف قول، یقیناً وہ بھی حدیثی ہے، مرفوع موقوف اور مقطوع، سرکار مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ نے امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذوں میں امام ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف سے نقل کیا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ سرکار شیر خدا اور بسند صحیح یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ صحیح روایت کے ساتھ حضرت مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے لائے ہیں کہ جب آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی تھی کہ وادخلوا الباب سجدا، تو فرمایا کہ انما مثلنا فی هذه الامه كسفینۃ نوح وکباب الحطۃ فی بنی اسرائیل، فرمایا لوگوں سنو ہماری مثال کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو رہی تھی تو ان کو غرق سے بچانے کا ذریعہ کیا بنا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی بنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جن کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ ان کے اوپر عذاب آتا، تو عذاب سے بچنے کا اور ان کی توبہ کے قبول ہونے کا ذریعہ کیا بنا تھا؟ وہ دروازہ۔ تو سرکار شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دور تو گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تو دور گزر گیا، لیکن فرمایا اس امت کے لیے ہم اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں کہ جو ہماری محبت کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ فتنے، فسادات، عذابات اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ باب حطۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو توبہ کا دروازہ تھا نا کہ جہاں جا کر وہ توبہ کرتے تھے، تو فرمایا کہ ہاں اس امت کے توبہ کا دروازہ ہم ہیں، یعنی سرکار شیر خدا فرماتے ہیں اہل بیت ہیں، ان کا ذکر تم کثرت کے ساتھ کرو گے، اللہ رب العالمین جل وعلا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہی بات حضرت سرکار امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے والد گرامی حضور شیخ المشائخ عبدالاحد چشتی رحمہ اللہ کے وقت وصال بھی ذکر کی تھی کہ آپ تکرار کے ساتھ مسلسل اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ خدا کا پسندیدہ ذکر ہے، اس کے نبی کا پسندیدہ ذکر ہے، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، یہ پسندیدہ اذکار میں سے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت سے محبت ہم کوئی اللہ کے مقابلے پر تو نہیں کر رہے، معاذ اللہ کسی کی عقل چلی گئی ہو تو وہ یہ بات ذہن میں لائے گا، بلکہ اہل بیت سے محبت تو یہ اللہ کے حکم پر ہو رہی ہے، نبی پاک کے حکم پر ہو رہی ہے، اور امت کا اجماع اس پر ہمیں لا رہا ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے اور صحابہ اکرام کی عزت و توقیر نہ کریں تو اللہ اکبر، تو ہمارا پڑھا ہوا کلمہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، نمازیں بھی مقبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پر بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، فرمایا جب ہم ان افراد سے محبت کرتے ہیں تو دو چیزیں، ایک تو یہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ اہل بیت سے محبت اللہ کی عبادت کیسے ہے؟ بھائی اللہ ہی کی تو عبادت ہے کیونکہ اللہ کے حکم پر یہ کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان بندوں کو جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا یہ ان کی تعظیم ہے، اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے اور ساتھ میں ان کی ذات کے مرتبے کو بھی بیان کیا ہے، تو لہٰذا عبادت اس صورت کے اندر ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے، اور تعظیم اس صورت میں ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے خانوادہ رسول پنجتن پاک کو جو مقام و مرتبہ، ازواج مطہرات کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ذوات صحابہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس میں یہ تعظیم کا اظہار ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے آیت مباہلہ تو بہت مشہور ہے، اور یہ پنجتن پاک یعنی بالخصوص سرکار مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سیدۃ النساء اہل الجنہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا، اور مولا امام حسن مجتبی، امام حسین مجتبی رضوان اجمعین کی یہ تو زندہ و جاوید قیامت تک رہنے والی وہ شان ہے جو قرآن کریم کے اندر یہ ذکر ہوئی ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا کہ جس وقت نصارہ اور نجران کے وہ لوگ حضور سید عالم سے اللہ کی توحید پر مناظرے کے لیے آئے، اور مناظرے میں جب ان کو شکست ہوئی ہے تو اب وہ مباہلے کی طرف آئے، تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا حبیب فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، حبیب ان سے کہو آپ کہ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلائیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، تم بلاؤ اپنے آپ کو اور تمہیں۔ یہاں پر جو ہے نا انفسنا وانفسکم، یہاں پر حضرت امام آجوری علیہ رحمت جن کو ہم آگے پڑھیں گے، اہل سنت و جماعت کے علم کلام میں بڑے امام ہیں، اور آج عرس بھی امام باقر پاک کا ہے، ان کی سند سے یعنی مولا امام باقر سے یہ سند، کیونکہ آپ تفسیر اور حدیث کے جید عالم اور امام وقت تھے، انشاءاللہ مولا حضرت سے بھی اس چیز کو ذکر کریں گے۔ تو آپ کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ آیت ہے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، فرمائیے سیدہ زہرا پاک کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بلا لیں تو پھر ثم نبتہل، پھر اے حبیب پھر ہم مباہلہ یعنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت آئے گی۔ ایک جگہ متعین کر لی گئی ہے، اور اس وقت میرے سامنے
बड़ी मशहूर तफसीर अल-वसीत इमाम अबुल हसन अली बिन अहमद नेशापुरी अल-मुतवफ़ा 458 हिजरी, आप फरमाते हैं कि जनाब जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मोहतरम नाज़रीन मंजर कैसा था? मंजर इस तरह था कि हज़रत इमाम हुसैन को हुजूर ने अपने मुबारक गोद में उठाया हुआ था और हसन पाक ने हुजूर की शहादत की उंगली को पकड़ा हुआ था और सीधा ज़हरा पाक और मौलाए कायनात हुजूर सय्यद आलम की पुश्त अनवर की तरफ थे। इस तरह यानी हुजूर सय्यद आलम, हज़रत सैयदना अली शेर खुदा, सीधा ज़हरा पाक, इमाम हसन और इमाम हुसैन जो गोद में है, ये पूरा नक्शा आप देखिए पंचतन पाक का वहाँ पर मौजूद है। इस ख़ास निस्बत के एतबार से अहले सुन्नत मोहब्बत में आपको पंचतन पाक के नाम से ताबीर करते हैं कि यानी आपकी तारीफ़ और तौसीफ यहाँ पर जिक्र की गई है। इस अकीदे की मज़ीद वजाहत आगे हम करते हैं। रिवायत में आता है कि जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए तो नसारा का सरदार अस्क़फ़ जब वो सामने आया और उसने जब सय्यद आलम के चेहरे मुबारका को और हज़रत मौला मुर्तज़ा को और हसनैन के चेहरे को देखा तो उसने अपने लोगों से कहा, बाज आ जाओ, तुम इनके चेहरों को देखते हो। बल्कि अल्लामा आजूरी ने तो यहाँ तक लिखा है, अस्क़फ़ ने यह कहा कि बात अगर इनकी तुम्हारे नज़दीक गलत भी हो तब भी तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी वो अपनी कौम को समझा रहा है कि तुम्हारे ज़ौम में तो ये है कि ये गलत बात कर रहे हैं, जबकि ये हकीकत है। वो अपने कौम को ये कह रहा है कि अगर ये सच्चे हुए तो कमाल ही कमाल है, लेकिन अगर तुम्हारे ज़ौम में ये गलत हैं और मादअल्लाह इनके कौल में किज़्ब है, अल्लामा आजूरी ने लफ्ज़ नकल किया है, तो फरमाया तब भी इनके रोशन चेहरे बताते हैं कि तुम इनके साथ मुबाहला और वो दुआए ज़रर और बद्दुआ जो वो लानत की करेंगे तो इन पर तो वो कभी नहीं आएगी, इन पर तो रहमत की बारिश होगी। इनके चेहरे बता रहे हैं, लेकिन लानत का शिकार तुम हो जाओगे। ये कहना था कि वो बाज आ गए और उन्होंने जो है वो जिजिया देने पर और सरेंडर कर गए और वो जिजिया देने पर जनाब सय्यद आलम के सामने, मौला कायनात के सामने आकर उन्होंने जिजिया देने पर तैयार हुए, लेकिन वो बद्दुआ करने के लिए तैयार ना हुए। और उस वक्त जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद आपने फरमा दिया था और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान था और हुजूर ये फरमा रहे थे कि जब मैं दुआए ज़रर करूं इनके लिए तो अली तुमने आमीन कहना है। अल्लाहु अकबर। ए ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा तुमने आमीन कहना है। ए मेरे गोद के मेरे प्यारे हुसैन तुमने आमीन कहना है। हसन तुमने कहना है। फरमाया कि जब मैं दुआ करूं तो आमीन जो है वो तुमने कहना है। अस्क़फ़ ने जब ये देखा तो उसने क्या कहा वो भी अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी था कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह का अज़ाब नजरान के इन पहाड़ों के करीब आ चुका था जिसको मैं देख रहा था। अगर ये मुबाहिले के लिए सामने आते तो अज़ाब की वजह से ये सारे के सारे माअज़ल्लाह बंदर और खंजीर इनको बना दिया जाता और आसमान से आग की बारिश ऐसी होती कि अहले नजरान मिलिया मेट हो जाते, हत्ता के दरख्तों पर परिंदे भी हलाक हो जाते और साल खत्म होने से पहले तक इनकी कौम में से कोई जमीन पर बाकी ना रहता। यानी ये हुर्मत, ये करामत जनाब सय्यद आलम की जुबान से जो दुआए ज़रर उन पर निकले और ये चार मुबारक हस्तियां उनके लिए आमीन कहें। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में इनकी वजाहत, इनकी कदर, इनकी शान और इनका मकाम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन महज अपने फजल से, उस पर कोई जबर नहीं है, लेकिन उसके महज फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाया। और हुजूर ने खुद फरमाया कि मैं कहूंगा और तुमने आमीन कहना है। और जब वो बाज आ गए और सरेंडर हो गए और उन्होंने जिजिया देने पर आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम की हाकमियत को उन्होंने कबूल कर लिया तो हुजूर ने फरमाया कि देखो ये अजाब इनके घरों के करीब आ चुका था। करीब था कि जनाब अगर ये मेरे सामने आकर खड़े होकर करते तो ये सारे बंदर और खंजीर बना दिए जाते, इनके घर आग से भर जाते, यहां तक के दरख्तों के ऊपर गोया के जो जानवर हैं, परिंदे हैं, वो तक बाकी ना रहते और एक साल के अंदर इनकी पूरी नस्लों का सफाया हो जाता। आप अंदाजा लगाइए ये हुर्मत, ये कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वजाहत उन हस्तियों को अता फरमा। आखिर में एक हदीस पाक में अर्ज कर देता हूं, बड़ी मुबारक हदीस है जामे तिरमिज़ी शरीफ की, कि वो मौला इमाम बाकिर जिनकी औलाद अमजाद हैं उनका यहां जिक्र पाक। जाहिर सी बात है ये पंचतन पाक का जिक्र हुआ, इन्हीं की आप औलाद हैं और यहां पर जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है और ये रिवायत जो है वो हजरत हुज़ैफा से है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि ये वाक़या जिक्र करते हैं कि मेरी वालदा ने सालतनी उम्मी मता अहदुक तानी बिन नबी, हुजूर मैंने मुझसे पूछा था कि तुम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए कब गए।
یعنی حضور سے ملاقات. فقلت ما لی بہ احد منذ کذا کذا, انہوں نے کہا بہت دن ہوا میں نہیں گیا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں جو ہے حضور سید عالم کے پاس اپنی والدہ کے کہنے پر روانہ ہوا. کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس پہنچا تو میں نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی, اور پھر حضور کے ساتھ میں نے عشاء کی نماز پڑھی, اور عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد, مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد حضور سید عالم اپنی مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ فتبعتہ فسمع صوتی, میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ حضور نے میری آہٹ کو دیکھ لیا. اور فقال من ھذا, تم کون ہو؟ تو میں نے کہا حذیفہ. حذیفہ تو یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. قلت نعم. قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک. اللہ اکبر, جو دل میں مراد لے کر آئے تھے حضور نے ذکر فرما دی. فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری ماں کے اوپر رحم فرمائے. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضور سید عالم تشریف لے جا رہے ہیں تو سامنے ایک بندے نے حضور سے ملاقات کی ہے. تو حضور سید عالم فرماتے ان ھذا ملک, یہ دیکھ لو حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے. لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل, یہ فرشتہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک یہ زمین پر کبھی نہیں آیا. آج پہلی دفعہ یہ زمین پر آیا ہے. اور کیوں آیا ہے؟ استأذن ربہ, اس نے اللہ رب العالمین جل وعلا سے اس بات کی اس نے صرف اجازت اور مہلت دی ہے. ایک شرف کی بات ہے کہ یا اللہ یہ شرف میں تیرے نبی تک پہنچاؤں. اس کے لیے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتا ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس سے مقام دیکھیے, گویا کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی بڑی کرامت والی بات آگے آنے والی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے اذن لیا, اللہ سے اجازت لی کہ یا اللہ مجھے تو زمین پر بھیج کہ این یسلم علیہ, کہ یہ زمین پر آئے اور یہ مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے. یعنی یہ زمین پر اس لیے آیا کہ فرشتے نے کہا یا اللہ مجھے زمین پر بھیج اور یہ شرف مجھے دے کہ میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کروں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایسی سلام, کیونکہ مولا کائنات سے جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے کہ جب سرکار گزرتے تھے تو پتھر شجر حضور کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے, السلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے. یہ الفاظ مانا کہ یہاں پر نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک درود پاک ہے. فرمایا کہ ان یسلم علیہ, یہ کہ وہ مجھے سلام کرے. اور آگے سنیے ویبشرنی بان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ اکبر. فرمائیے فرشتہ زمین پر اس لیے آیا ہے اللہ سے اجازت لے کر کے یا اللہ مجھے تو اس بات کی مہلت دے کہ میں زمین پر جاؤں اور یہ شرف میں پاؤں کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کروں, اور تیرے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ شرف جو تو نے ان کی شہزادی کو اور ان کے دونوں نواسوں کو عطا فرمایا یہ میں بیان کروں. اور کیا وہ بشارت دوں کہ سیدہ زہرا پاک جو ہیں یہ تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اور حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فرما سیدۃ اہل نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس خاندان مبارکہ کو عطا فرمایا. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آپ کے والد گرامی سرکار سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک مختصراً کرتا ہوں, ورنہ تو آپ کے لیے علماء کرام نے صفات کے صفات لکھے ہیں, اور بحمد اللہ تعالیٰ جب آپ کا عرس ہوتا ہے تو اس میں ہم ساری تفصیل ذکر کرنے کا شرف پاتے ہیں. یہ امام ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ, میں ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا عنوان باندھا ہے حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. حضرت امام ابو عبداللہ محمد ذہبی آپ فرماتے ہیں یہ حضرت مولا امام باقر کے والد گرامی سرکار سید السجاد امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ کی کنیت ابو الحسین ہے, نام علی, لقب زین العابدین ہے, سلسلہ نسب اس طرح کے ابو الحسین زین العابدین یہ لقب ہے. علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب الحاشمی المدنی. آپ بیماری کی حالت میں کربلا میں حاضر ہوئے تھے. عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہنا. اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے کچھ زیادہ تھے. بعض علماء نے امام ذہبی یہاں پر 20 سال کے قریب لکھ رہے ہیں, کچھ علماء نے اس کو 25 سال بھی ذکر کیا. وہ اپنے والد حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین اور اپنے محبوب چچا سیدنا امام حسن مجتبی اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق
सैयदना अबू हुरैरा, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मिसवर बिन मखरमा और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रिज़वानुल अजमाइन, इन तमाम से और दीगर बहुत से सहाबा से आपने इल्म हदीस हासिल किया। यानी जल्ल क़दर ताबई आप हैं। ये इमाम बाक़िर के वालिद गिरामी जिनको हम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, और उनका नाम मुबारक असल क्या है? अली, क्योंकि करबला के अंदर मौलाए कायनात के जो ख़ास 3 बेटे थे वो तीनों इसी नाम से थे, अली अकबर, अली औसत और अली असगर। मौला अली असगर और अली अकबर रदी अल्लाह तआला अजमईन, ये दोनों जो हैं वो करबला मुअल्ला के अंदर शहीद हुए यजीद फासिक और फाजिर और उमर बिन साद और शिमर मलऊनीन के हाथों। लेकिन हज़रत अली औसत, अली औसत जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, लक़ब मुबारका है, वो करबला शरीफ के अंदर मौजूद थे और वो यजीद और उसकी पूरी जमीयत की खबासतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपकी ज़ात मुबारका को महफूज रखा। यहाँ पर यह जिक्र किया गया कि आपने हज़रत अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत आयशा, हज़रत अबू हुरैरा, इब्न अब्बास, मिसवर बिन मखरमा और इब्न उमर, ये जल्ल क़दर सहाबा और सहाबियात से आपने हदीसें ली हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, हज़रत इमाम बाक़िर के वालिद, और आपसे आपके बेटों में हज़रत अबू जाफ़र यानी सरकार इमाम बाक़िर ने अपने वालिद गिरामी से हदीस ली है। और इमाम बाक़िर जो हैं वो ख़ुद भी ताबई हैं। कई सहाबा इकराम की आपने ज़ियारत की, इंशाअल्लाह हम आगे जिक्र करेंगे। आपकी कुन्नियत जो है इमाम बाक़िर की वो अबू जाफ़र है, क्योंकि आपके शहज़ादे अल्लाहु अकबर, अपने वक्त का इमाम, और जिनका नाम आने से हमारे अंदर एक यकीन और रूहानियत की लहर दौड़ पड़ती है, मेरा आका हुज़ूर शेखुल इस्लाम, शेखुल मशाइख, इमामुल अइम्मा और काशिफुल गुम्मा सरकार इमाम जाफ़र अस्सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी। तो आपसे मौला इमाम बाक़िर ने अपने वालिद गिरामी से लिया, उन्होंने सहाबा की जमात से लिया है, और इमाम बाक़िर से आपके बेटे इमाम जाफ़र सादिक ने और हज़रत ज़ैद ने और हज़रत अब्दुल्लाह ने। इसके अलावा लंबी फहरिस्त जो है इमाम ज़हाबी ने लिया है कि उन्होंने इक्तिसाब फैज़ किया। ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाक़िर के जो वालिद हैं, मैंने अली बिन हुसैन से ज़्यादा फ़क़ी और सबसे ज़्यादा फ़िक़ही और कोई नहीं देखा, यानी मदीना मुनव्वरा में आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। और ज़ाहिर सी बात है, अल फ़क़ीह आलम बिमान हदीस है, फ़क़ीह जो होता है वही सबसे बड़ा मुहद्दिस होता है। इमाम ज़हाबी ने यह भी लिखा है लेकिन हदीस कम रिवायत करते थे आप। इसका जवाब मैं आला हज़रत की किताब से आपको दूंगा। अफजल हैं, तात इलाही में सबसे ज़्यादा थे आप। और इसी तरह हज़रत अबू हाजिम आरज जो हैं हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द, वो कहते हैं मैंने कोई शख्स हाशमियों में इनसे ज़्यादा अफजल नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही ताबई सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मैंने इनसे बड़ा कोई परहेजगार नहीं देखा। इमाम मालिक साहिब मुअत्ता आप फरमाते हैं कि मुझे इत्तला मिली है कि आप दिन और रात में 1000 रकात नफिल पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। यहां पर बाज़ लोगों को शक गुजरता है कि 1000 कैसे पढ़ लेते थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। लेकिन देखेंगे अल्लामा ज़हाबी ने तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर जहां हुफ़ाज़ को जमा किया है, वहां आपने सरकार इमाम साहब को यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन कहा इसलिए जाता है कि आप 1000 रकात नवाफिल इलावा फ़राइज़ के, इलावा सुन्नत मुअक्कदा के दिन और रात में आप 1000 नवाफिल पढ़ा करते थे। इसलिए आपको सज्जाद भी कहा जाता है मुबालगे के तौर पर। अल्लाह के हुजूर कसरत से सजदा करने वाला, अल्लाह के हुजूर कसरत से सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना को जिक्र करने वाला। तो ये इमाम मालिक से हैं, यानी साहिब मुअत्ता से हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मुझे ये इत्तला मिली, यानी अपनी सनद से वो लेकर आते हैं, कहते हैं कि 1000 रकात इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ा करते थे और वफात तक यही मामूल रहा। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जो एक दफ़ा खिलखिलाकर हंसा उसने इल्म को थूक दिया। अल्लाह अकबर। तकवे का हाल यह था और संजीदगी का हाल यह था, खशियत इलाही का हाल यह था। आप फरमाते थे कि कहका ना लगाया जाए। अल्लाह अकबर। ये इल्म का वक़ार गिरा देता है और वो ऐसे है जैसे उसने इल्म को थूक दिया। माज़अल्लाह। नीस फरमाया कि जिस्म अगर बीमार न पड़े तो इंसान गुरूर में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह अकबर। क्या हिकमत बड़ी बात कि इंसान को अगर बुखार न आए या मर्ज न आए तो वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है। हदीस में जिस तरह है कि वो सब्र, बीमारियों पर सब्र उसके लिए कफ़ारा बनता है। और यहाँ पर देखिए जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले क्या ज़बरदस्त उसकी तशरीह करते हैं। फरमाया बीमारियों का आना बंदे से तकब्बुर को ख़त्म करना है और वो अपनी पस्ती, अपनी कमज़ोरी और अपनी गोया कि अपनी बिसात को जान जाता है कि मैं
بالکل کمزور اور لاغر ہوں، ایک بیماری ہی کا مجھے ایک جھٹکا چاہیے اور میرا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمائیے بیماریاں جو ہیں اس پر صبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک تربیت بھی ہے۔ حضرت سرکار امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ غرور کو بندے سے دور کرتا ہے، اور فرماتے ہیں ثابت ہو چکا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر بکثرت صدقہ کرتے تھے۔ امام زاہبی نے لکھا آپ کثرت سے صدقہ کرتے، اور مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں آپ دیکھیے حدیث موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو صدقات قبول ہیں، جس کو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، وہ چھپ کر صدقہ دینا، کہ دائیں ہاتھ سے دیجئے، بائیں کو خبر نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اندھیرے میں صدقہ دینا، کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ دے رہے ہیں، نہ وہ آپ کے نام کو جانتا ہے، نہ آپ کے خاندان کو جانتا ہے، نہ آپ کے مرتبے کو جانتا ہے، نہ آپ کے سٹیٹس کو جانتا ہے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، غریب ہیں۔ وہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کی نظر میں اللہ کی ذات ہوتی ہے، اپنا تعارف ہوتا نہیں ہے۔ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ رات کو کثرت سے صدقہ کرتے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو مولا امام باقر نے آپ کی کمر شریف پر گٹھے دیکھے تھے وزن اٹھانے کے، اور جب مدینے کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سرکار امام سجاد علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، تو گہرام مچ گیا، اور کئی خاندان کے لوگ گلیوں میں آئے، اور انہوں نے کہا یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں تک جو ہے وہ لا کر خوراک اور صدقے کی چیز پہنچاتے تھے۔ تو سرکار امام زین العابدین سید السجاد ربیع الاول 94 ہجری میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا، اور آپ سیدہ کائنات، خاتون جنت، خیر النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ جنت البقیع شریف کے اندر جو آپ سیدہ زہرا پاک کے ساتھ جو چند قبور مقدسہ دیکھتی ہیں، وہیں پر دیکھتے ہیں، وہیں پر حضرت زہرا پاک کے پہلو میں حضرت امام زین العابدین بھی ہیں، سرکار امام باقر بھی ہیں، سرکار امام جعفر صادق بھی ہیں۔ تو یہ ترجمہ جو ہے یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جو آپ کے والد گرامی ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے ذکر کیا، مولا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ ہوا ہے سیدہ شہر بانو سے، اور ان سے جو ہے وہ سرکار امام آپ کا نکاح ہوا ہے سیدہ اسما سے، کیونکہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مبارک، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا ہے حضرت سیدہ شہر بانو سے، اور سیدہ پاک کے صدف اقدس سے ہمارے آقا حضرت مولا علی بن حسین امام زین العابدین آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، اور آپ کا نکاح ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی شہزادی حضرت اسما سے، اور ان کے صدف سے جو شہزادی پیدا ہو رہی ہیں وہ ہیں ام فروہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا نکاح ہوا ہے مولا امام باقر سے، اور ان کے بطن مبارکہ سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ اس کو تقریباً سنی اور غیر سنی تمام نے اپنی لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور خلافت تھا، اور کسریٰ کی حکومت، کسریٰ بن ہرمز کی حکومت جب ٹوٹی ہے، تو اس کی 3 بیٹیاں باندی بنا کر لائی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بیٹی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہر جہاں، آپ نے فرمایا نہیں بل شہر بانو، آپ نے شہر بانو رکھا۔ اور یہ 3 سگی بہنیں جو آئی تھیں، بڑی جو بہن ہے سیدہ شہر بانو، ان کا نکاح امام علی مقام سید الشہداء امام حسین سے کروایا، اور جو منجلی تھی ان کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کروایا، اور جو سب سے چھوٹی تھی ان کا نکاح آپ نے حضرت محمد بن ابی بکر سے کرایا۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، امام حسین، اور حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر صدیق کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تینوں خواتین کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ جو 3 بیٹے ہوئے تینوں آپس میں سگے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ امام علی مقام کے گھر امام زین العابدین آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر حضرت سالم آئے، اور حضرت محمد بن ابی بکر کے گھر حضرت یعنی یوں سمجھ لیجیے وہ عظیم ہستی جو مدینہ منورہ کے اندر جن کا فقہا کے اندر اور 7 فقہا کے اندر سب سے بڑے ناموں میں شمار ہوا، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ پیدا ہو۔ تو قاسم بن محمد اور عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم، قاسم سالم زین العابدین، یہ آپس میں سگے خالہ زاد ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سرکار فاروق اعظم نے سیدہ شہر بانو کا نکاح امام علی مقام سے کرایا، اور ان کے صدف سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور پھر
انہی سے پھر امام باقر تشریف لائے، امام زین العابدین تشریف لائے، ہمارے مولا سرکار موسیٰ کاظم تشریف لائے، حضور سیدنا و مولانا مولا علی رضا تشریف لائے۔ تو گویا کہ یہ اہل بیت پاک بالخصوص اس ترتیب سے حسینی سادات کا جو سلسلہ ہے یہ جو چلا ہے یہ سیدہ شہر بانو کے صدف اقدس سے چلا ہے۔ اور کہنے والوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اہل بیت کے اللہ اکبر کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ کوئی دیوانہ یہ ملعون یہ بات کر سکتا ہے؟ بلکہ آپ دیکھیے کہ آپ کی نظر مبارکہ کے اندر وہ آخری تک کا سلسلہ ہے، جہاں آپ کی نظر کے اندر عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش ہے، وہیں سید السجاد جیسی ہستی ہیں، سرکار امام باقر جیسی ہستی ہیں، سرکار امام جعفر صادق جیسی ہستی ہیں، سرکار مولا علی پاک علی رضا مولا رضا کی ذات ہے۔ یہ تمام یوں دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں ہیں کہ آپ نے شہر بانو کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے ساتھ کیا، اور یہ سلسلہ پاک وہاں سے جاری ہوا۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اب آئیے تھوڑا امام باقر پاک کی طرف چلتے ہیں۔ امام باقر پاک جس طرح میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت سرکار مولا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ امام زین العابدین ہیں، اور آپ کی والدہ ہیں آپ کے والد گرامی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جل القدر ذات، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی فاطمہ بنت حسن ہیں، اور ان کے صدف پاک سے آپ کی ولادت مبارکہ ہو رہی ہے۔ پھر آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے میں ہوتا ہے، اور وہاں سے سید ام فروہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی گویا کہ پوتی ہیں، دو سلسلوں سے وہ آ رہی ہیں، ایک حضرت محمد سے بھی آ رہی ہیں اور ایک حضرت سیدنا عبد الرحمن، دونوں بیٹوں سے آگے سلسلہ جڑ رہا ہے۔ تو ان سے جو آپ کا عقد پاک ہوا تو امام جعفر صادق تشریف لائے، لیکن آپ کی اپنی امی جان حضرت مولا امام باقر کی امی جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی فاطمہ تھی۔ آپ کے ذکر کو محدثین نے جگہ جگہ پر رقم کیا ہے اور لکھا ہے۔ میں یہاں پر چونکہ علامہ ذہبی علیہ رحمت کو پڑھ رہا ہوں تو علامہ ذہبی ہی کی مبارک کتاب سے یہ تذکرۃ الحفاظ سے میں آپ کے ترجمے کو ذکر کرتا ہوں، اور آپ دیکھیے علماء نے آپ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ذکر کی ہے اور آپ کی منقبت اور آپ کی شان جلالت کا کس طریقے سے اعتراف کیا گیا۔ پہلے امام ذہبی کی کتاب پہلے دیکھ لیجئے، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے، اور امام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام ابو جعفر باقر، آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، یعنی آپ امام جعفر صادق کے شہزادے ہیں، نام محمد بن علی ہے آپ کا، محمد آپ کا نام ہے، علی آپ کے والد ہیں یعنی حضرت امام زین العابدین، لقب آپ کا باقر ہے۔ سلسلہ نسب پاک ابو جعفر محمد بن علی بن حسین الحاشمی، آپ مدینہ منورہ میں رہنے والے چوٹی کے عالم تھے۔ آپ کے والد کے علاوہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، کیونکہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث بھی لی ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو پیغام دیا تھا، اور یہ روایت اس طرح بھی السوائق کے اندر بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کی، دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہے، جو حضرت سرکار امام زین العابدین کی بہت بڑی، حضرت امام باقر کی بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے تو سرکار نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو بوسہ دیا، اور دیکھا حضرت جابر کی طرف اور فرمایا جابر اس کا ایک بیٹا آئے گا تیرے پاس اور اسے میری طرف سے اس کو سلام کہنا۔ اور یہ حضرت امام ذہبی نے بھی لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش سے کئی دہائی پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھ لیجئے کہ 60 سال پہلے، یوں سمجھ لیجئے آپ، یا اس سے بھی پہلے، حضرت امام باقر کی ولادت سے پہلے اپنے شہزادے کو حضور نے اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے دیکھ لیا، سبحان اللہ، اور حضرت جابر کو کہا کہ میرا وہ بیٹا بڑا شان والا ہوگا اور یہ حسین کا بیٹا ہوگا، حسین کی اولاد میں سے، تو میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ میرا سلام کہہ دینا۔ اس بات کو یہاں پر امام ذہبی نے بھی ذکر کیا ہے، سیر اعلام کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، سوائق میں علامہ ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا۔ خیر، حضرت امام ابو جعفر باقر کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے والد علی یعنی امام زین العابدین کے علاوہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ جل القدر جو صحابہ ہیں ان سے آپ نے روایت حدیث کی ہے۔ حضرت عائشہ ام سلمہ ابن عباس سے آپ نے مرسلن روایت کی ہے،
اور آپ سے آپ کے صاحبزادے جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عامش نے، امام اوزاعی نے، امام جرح نے، یہ بڑے بڑے علم حدیث کے جو شہنشاہ ہیں، یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے۔ میں نے 57 ہجری آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت مولا امام باقر کی ولادت، امام ذہبی نے قول یہاں پر نقل کیا 56 ہجری کا، یعنی اس اعتبار سے کربلا میں آپ کی عمر 4 سال بنتی ہے، یعنی 56 ہجری میں آپ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ سنن نسائی میں آپ کے نانا حضرت امام حسن سے آپ کی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی آپ کی ایک روایت سنن نسائی میں مرسلن موجود ہے۔ آپ اپنے زمانے میں بنو ہاشم کے سردار تھے، اپنے لقب سے مشہور تھے، باقر کے لقب سے آپ مشہور تھے، یعنی آپ کا لقب مبارک جو ہے وہ باقر ہے۔ اس کی وضاحت خاص طور پر حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ اپنی کتاب تزکیۃ الحفاظ میں بھی کی ہے، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ لکھتے ہیں وہ شہرا ابو جعفرن، آپ کیونکہ ابو جعفرن امام باقر جو ہیں جن کی کنیت ابو جعفر ہے وہ مشہور ہوئے ہیں بالباقر، باقر کے لفظ، یعنی آپ کا نام تو علی ہے، کنیت ابو جعفر ہے، لیکن آپ کو لقب میں باقر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ امام ذہبی فرماتے ہیں من بقر العلم، یہ بقر العلم سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شقہ فعرفہ اصلہ وخفیہ، فرمایا بقر سے مراد یہ ہے کہ زمین کو پھاڑ کر پانی نکال دینے والا، یا مطلب یہ ہے کہ باریک سے باریک مسئلہ جس تک علماء کی توجہ کیا، ان کی فکر کا طائر پرندہ بھی نہ پہنچتا ہو، حضرت امام باقر کو باقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ باریک سے باریک علم کو اس طرح دریافت کر لیتے تھے جس طرح کہا جاتا ہے کہ زمین کو چیر کر اندر سے پانی نکالا جاتا ہے، تو فرما بقر العلم ای شقہ، علم کو پھاڑ کر، علم کو چیر کر نتیجہ نکالنے والا۔ اور امام ذہبی نے یہاں پر لکھا ہے سیر کے اندر فعرف اصلہ وخفیہ، اس لیے کہ حضرت امام سرکار امام باقر جو تھے وہ دین کے سارے اصول اور فروع اور بالخصوص اس میں چاہے وہ متشابہات ہوں، محکمات تو ہیں متشابہات ہوں، اور حد درجے کی مخفی بات ہو، وہ خفیہ ہو، حد درجے کی مخفی بات کہ ذہین سے ذہین عالم اس بات کا ادراک نہ کر سکے، حضرت سرکار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کو چیر کر اس میں سے اپنی مراد، یعنی جو دین کی مراد ہے، شریعت کی مراد ہے، اس کو آپ نکالتے تھے۔ یہ میں نے سیر اعلام النبلاء بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ امام ذہبی کی تزکیۃ الحفاظ ہے۔ اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے آپ سے مانا کہ اتنے محدثین اور اتنے ائمہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن سندن آپ سے روایات جو ہے وہ کم مذکور ہوئی ہے۔ اس کا جواب بڑا محبت والا ہے، میں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، ذرا جلدی سے کچھ باتیں یہاں پر میں ذکر کروں کیونکہ اتنی بڑی مبارک ذات ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 26 ہے، جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر ہے 430۔ اعلیٰ حضرت سے حضرت امام باقر کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ کو امام کہا جاتا ہے، تو یہ کس طرح امام یہ ولایت کے اندر ہے، یہ کس معنی میں، یہ پوری تفصیل حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، اور یہ کہ آپ کو امام کیوں کہا جاتا ہے، یہ تمام باتیں یہاں پر پوچھی گئی۔ سوال یہ ہے، سوال چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ سوال آیا ہے یہ ضلع سیتاپور سے، اور یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 430 ہے اور جلد نمبر اس کی 26 ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ضرب المثل ہے اہل بیت کی محبت کے اندر۔ اب آپ دیکھیں سوال کتنا پیچیدہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا جواب آپ دیکھیے گا۔ مسئلہ 12 امام جن کے نام عوام میں مشہور ہیں، ان میں باستثناء جناب امام علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام مہدی پاک کے کسی اور امام کی نسبت صحیح حدیثوں میں اشارتاً یا صراحتاً کوئی خبر آئی ہے؟ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے کسی بدبخت نے سرکار امام مہدی کے لیے معاذ اللہ بڑے خسیس اور گھٹیا جملے بولے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں کے اندر اس بات کی مذمت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کانوں کو ایسے فتنوں کی باتوں کو سننے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین آخری سانس تک صحابہ و اہل بیت اور اپنے ہر محبوب بندے کی تعریف اور توصیف جیسا اللہ چاہتا ہے ہماری زبانوں کو اس میں تر رکھے، بے ادبی سے، بے ادبوں سے اللہ رب العالمین ہمیں دور رکھے۔ جس بدبخت نے حضرت امام مہدی پاک کی توہین کی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ فی الفور اس پر کریک ڈاؤن کرے اور اس بدبخت کو
چارج کریں 295C کے اندر یا 295A کے اندر اس کو چارج کرے کہ ایسے بدبختوں کو اگر واقعی فوراً قرار واقعی سزا دی جائے العیاذ باللہ تو اور دریدہ دہنوں کو موقع نہ ملے. لیکن سرکار امام مہدی پاک کا مقام تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے, اگر اس کی طرف کوئی تھوکنے کی کوشش کرے گا تو تھوک اس کے منہ پر ہی گرے گا. اللہ اکبر. آئیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ 12 امام جن کے نام عوام میں مشہور ہیں, ان میں باستثناء جناب امام علی کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور حضرت امام مہدی کے کسی اور امام کی نسبت صحیح حدیثوں میں اشارتاً یا سراتاً کوئی خبر آئی ہے؟ امامت ان کی ولایت کے درجے پر مانا جائے, ان کے عقائد و احکام و اعمال وغیرہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کے مشابہ تھے؟ یعنی پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ جو ائمہ گزرے ہیں, یہ 12 امام جن کو کہا جا رہا ہے سرکار امام مولا امام سے امام حسن و حسین سے لے کر الى آخری امام مہدی تک, یہ علم میں مجتہد گزرے ہیں, ان کے عقائد ان بزرگوں کی طرح تھے؟ یہ پوچھ رہا ہے اعلیٰ حضرت سے. سبحان. اور آپ دیکھیں اس کا جواب جب اعلیٰ حضرت دیں گے تو اس کو آپ سماعت فرمائیے گا کہ آنکھیں گویا کہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے واقعی میں کہ جس طرف اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو واقعی میں عشق و ادب کا حق ادا کیا. اب یہ کہ اس سوال کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ صحاح کی کتابوں میں ان سے روایتیں بہت کم لی گئی ہے, حالانکہ ان کا خاندان علم تھا, ان کا خاندانی علم تھا, ان سے زیادہ دوسروں کو کہاں تک واقفیت ہو سکتی تھی؟ اہل سنت کی کتاب میں ان کے حالات کم لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہے, اس کا جواب بھی اب دیکھیں آ جاتا ہے. میں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 430 پڑھ رہا ہوں. الجواب, امام اہل سنت جواب لکھ رہے ہیں, امام باقر رضی اللہ عنہ کی بشارت بتصریح نام گرامی صحیح حدیث میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا, ان سے ہمارا سلام کہنا. جیسے میں عرض کر رہا تھا, یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تو صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ امام باقر کے لیے رسول اللہ نے حضرت جابر کے ذریعے سلام بھیجا. آگے فرماتے ہیں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ طلب علم کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, انہوں نے ان کی غایت تکریم کی, اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جھک کر ان کے پاؤں کو چوم لیا. اللہ اکبر. یہ اس کتاب میں نہیں ہے لیکن شواہد میں موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سیدنا امام محمد باقر طلب علم کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, انہوں نے ان کی غایت درجہ تکریم اور عزت کی, خوب عزت و تعظیم کی, اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علیک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام فرماتے ہیں. اللہ اکبر. وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيرًا طِيب, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو کثیر اور پاکیزہ اولادوں سے طیب اولادوں سے نوازے. فرماتے ہیں کہ میں ان سب حضرات کی بشارت ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آگے تک جتنے 12 امام کو جو پوچھا ہے تو یہ جو سلام آیا رسول اللہ کی طرف سے تو حضور نے ان دونوں کے لیے اور ان کے آگے جو نسل چلے گی ان کے لیے حضور سید عالم نے پاکیزگی کی دعا فرمائی. تو اعلیٰ لکھتے ہیں ان سب حضرات جن کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے امام مہدی تک, ان سب کے لیے بشارت ہے. آگے بڑا خوبصورت بات ہے, توجہ. امامت, اب امامت پر بات کرتے ہیں. امامت اگر بمانا مقتدا فی الدین ہونے کے ہیں تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر امام کا معنی دین کا مقتدا اور مرشد ہونا ہے تو فرمایا تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے, ان کے غلام کے غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہو جاتے ہیں ان کی محبت اور ان کے راستے پر. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں اور اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں, عبد المالک اور عبد الرب, انہیں امامین کہتے ہیں, تو بلا شبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اپنے وقت کے غوث ہوئے ہیں. اور اگر امامت بمانا خلافت عامہ مراد ہے تو وہ ان میں صرف حضرت امیر المومنین مولا علی اور سیدنا امام حسن کو ملی, یعنی جو مراد ہے, یعنی جو حکومت مراد ہے. اور فرمایا اب سیدنا امام مہدی کو ملے گی, اور بس رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. باقی جو منصب ہے, اب دوسری طرف آتے ہیں, باقی جو منصب ولایت سے بڑھ کر ہے, یعنی یہاں تک جو ولایت کا منصب ہے اس کا کوئی سنی انکار نہیں کرتا کہ بالکل امامت ولایت کے معنی میں وہ اپنے وقت کے غوث کبریٰ ہے, غوث اعظم ہے. لیکن اگر یہاں پر کوئی رفض کی بو تیرے اندر ہے
اور تو یہ بات کر رہا ہے کہ یہاں باقی منصب امامت ولایت سے بڑھ کر، یعنی منصب امامت جو ہے، جو منصب امامت ولایت سے بڑھ کر ہے، وہ خاصہ انبیاء کرام کا ہے، جس کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، وہ امامت کسی غیر نبی کے لیے نہیں مانی جا سکتی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور جو تم میں علماء ہیں ان کا حکم مانو۔ تو ہر غیر نبی کی امامت جو ہے وہ امامت ہے، لیکن اولی الامر منکم تک ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے قرآن کی دوسری آیت میں، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، مگر اطیعوا الرسول کے مرتبے تک نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ائمہ جو ہیں یہ حضور کے نائبین ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ درجہ امامت، اس امامت کو اس معنی میں لینا کہ وہ نبوت سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا نہیں، وہ امامت جو ولایت سے اعلیٰ ہے وہ نبوت ہے، وہ امامت جو ولایت سے اعلیٰ ہے وہ نبوت ہے، اور وہ خاصہ انبیاء کا ہے، اور وہی معصوم ہے، انہی کا درجہ ہے، اور ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنا یہ تو سری کفر ہے، جس طرح کہ امام قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر تکفیر کی ہے کہ اگر کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل جانے، غیر نبی کو چاہے وہ جتنی شان والے ہوں ان کو نبی سے افضل جانے، قاضی یاز علیہ رحمت نے شفا میں اس کی تکفیر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے رد الرفضا کے اندر اس معاملے کو لکھا ہے کہ جناب انبیاء کرام کا جو مقام ہے وہ اس امامت سے اعلیٰ ہے، یعنی وہ نبوت کے ساتھ ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر اطیعوا رسول کے مرتبے تک نہیں ہو سکتی، اس حد پر ماننا جیسے روافظ مانتے ہیں، سری ضلالت اور بے دینی ہے۔ یعنی انبیاء سے ان کو افضل ماننا جیسے روافظ مانتے ہیں، یہ سری ضلالت گمراہی اور بے دینی ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو بلا شبہ یہ حضرات مجتہدین و ائمہ مجتہدین تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ ان کا علم میں جو منتہا مقام اجتہاد کا یہ اس پر تھے، فرمایا ان کے شاگرد مجتہد تھے، یہ مجتہد ہی نہیں تھے بلکہ مجتہد ان کے جوتے اٹھانے والوں میں سے تھے، ان کے ہاتھ چومنے والوں میں سے تھے۔ یہ خود مبارک ذات امام باقر کی، امام جعفر صادق کی، سرکار موسیٰ کاظم کی، یہ ائمہ مجتہدین میں سے یہ ہیں۔ اب آ جائیے اس چیز کی طرف، آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ نظر بظاہر ہے، ورنہ باطنی طور پر تو کوئی شک کا مقام نہیں کہ یہ سب حضرات عین الشریعت الکبریٰ تک واصل تھے، جو بسند صحیح کسی فقیہ معتمد کی نقل ہے اس کا ثبوت مانا جائے گا، ورنہ مجاہل یا عوام یا ایسی کتاب کی نقل جو رطب و یابس کے ساتھ جمع ہوتی ہے اس کوئی ثبوت نہیں۔ یعنی ان سے متعلق یہ بالکل عین شریعت الکبریٰ تک واصل تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو بسند صحیح ہو یا کسی مضبوط امام سے معتمد سے جاری ہو اس کا ثبوت مانا جائے گا، لیکن گویا کہ رطب و یابس ادھر ادھر کی تاریخ اور فضائل کے اندر سند کا خیال نہ کرنا، درایت کا خیال نہ کرنا ان کی باتوں میں نہیں ہے۔ بند الفاظوں میں اعلیٰ حضرت نے بہت چیز یہاں پر لکھ دی ہے، آپ اگر شاہ فرماتے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے، ورنہ یہ 3 جملے بھی تشریح طلب ہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر فرمایا گیا کہ جو سند صحیح کے ساتھ اور معتمد ائمہ کے ساتھ ان کی شان بیان ہے، جس طرح ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، وہ مانی جائے گی۔ رہے مجاہل یا عوام میں ایسی باتیں، لکڑہارے کی کہانی اور یہ ساری چیزیں، تو فرمایا رطب و یابس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا صحاح میں، اب یہ سوال آ گیا کہ بخاری مسلم ان سے حدیث کم کیوں ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیں کیا جواب دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ فرمایا اس طرح تو صحاح میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی روایات بھی بہت کم ہیں۔ رحمت الہی نے حصے تقسیم فرما دیے ہیں، اب وجہ بتاتے ہیں۔ رحمت الہی نے حصے تقسیم فرما دیے ہیں، کسی کو خدمت الفاظ، کسی کو خدمت معانی، کسی کو تحصیل مقاصد، کسی کو ایصال المطلوب۔ نہ ظاہری روایت کی کثرت وجہ افضلیت ہے، نہ اس کی قلت وجہ مفضولیت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمائی اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں بڑھی ہوئی ہیں، اگر کسی نے زیادہ حدیثیں بیان کر دی ہے تو یہ مقام افضلیت نہیں ہے، اور جس سے کم حدیثیں آئی ہیں یہ مقام مفضولیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر عمر کو دیکھیے کہ جو بالاجماع اور گویا کہ فضیلت علی الاطلاق کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی افضلیت کے اس مسئلے کے اندر جو
علی الاطلاق ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیحین میں بخاری مسلم میں امام احمد سے صدہا حدیثیں ہیں اور امام اعظم امام شافعی سے ایک حدیث بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب کہو گے؟ فرمایا امام شافعی امام احمد سے تو ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور ان کے شاگردوں میں جو امام احمد آ رہے ہیں ان سے درجنوں حدیث ہیں، باقی صحاح میں اگر ان میں سے ہیں تو بہت شاذ و نادر، حالانکہ امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہی مسئلہ حل ہو گیا۔ بلکہ امام احمد کا منصب بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رب اسلام کہا ہے۔ ہزاروں محدثین جو فقی نہ تھے، ان میں جتنی روایات صحاح میں ملیں گی صدیق و فاروق بلکہ خلفاء اربعہ سے اس کا 10واں حصہ بھی نہ ملے گا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ محض غلط افتراء ہے کہ ان کے احوال اہل سنت کی کتابوں میں کم ہیں۔ یہ کہنا کہ ان کے احوال اہل سنت کی کتابوں میں کم ہے، یہ نرا افتراء ہے۔ آپ اپنی طرف سے ممبر پہ بیٹھ کر من گڑت ان کی تعریفیں گڑیں تو ہم ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے خود اس چیز کو منع کیا اور فرمایا اہل سنت کی جتنی کتابیں بیان حالات اکابر میں ہیں، سب ان پاک مبارک محبوبان خدا کے ذکر سے گونج رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ شان، یہ جلالت اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام و مرتبے پر عطا فرمائی۔ اب آخر میں ہم چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے چند چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ امام آجوری علیہ رحمت ہیں اور یہ 360 ہجری آپ کا سن وصال ہے۔ آپ امام آجوری علیہ رحمت نے بڑے کمال کی بات اہل سنت کو وصیت کی ہے اور اپنی سند سے آپ کئی روایت لے کر آئے ہیں۔ ایک تو آپ یہ حدیث لے کر آئے ہیں اہل بیت کی شان کے اندر جو حضور سید عالم کی فرمان ہے کہ انما مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ میری اولاد جو ہیں، میرے اہل بیت جو ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ ساری حدیثیں حضرت امام آجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں اہل بیت کی شان میں اور ان کی کرامت میں اور ان کی عزت میں۔ اور یہ تمام شانوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک مکالمہ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے شیخین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا نام لیتا رہے اور ان سے محبت کا دم بھرے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ادب ہو جائے، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خانوادے کا نام لیتا رہے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کا بے ادب ہو جائے، فرمائیں ان دونوں فتنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ امام آجوری کہتے ہیں والخلفاء راشدون فہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین فمن کان لهم محبا راضیا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لکتاب اللہ عز وجل ولسنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں خلفاء راشدین یہ ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی، جو شخص ان سے محبت کرے گا اور ان کی خلافت سے راضی ہوگا، ان کی پیروی کرے گا، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنے والا شمار ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت رکھے گا، فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ومن احب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص اہل بیت سے محبت رکھے گا، ان سے تعلق رکھے گا، فرمایا وتولاہم وتعلق باخلاقہم وتأدب بادبہم فهو على محجة الواضحة والطريق المستقيم والأمر الرشيد ويرجى له النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا۔ فرمایا جو خلفاء راشدین سے محبت کرے گا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے اور وہ یقیناً نجات پائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جو اہل بیت سے محبت رکھے گا، ان کی پیروی کرے گا اور ان کی واضح حجت پر اور سیدھے راستے پر گامزن رہے گا، فرمایا کہ وہ شخص، اس سے امید کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین سے کہ یقیناً وہ نجات پر ہے اور اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا۔ آخر میں امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا، یعنی صحابہ اہل بیت دونوں کی محبت کو لازم رکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرات صحابہ کا ذکر کیا جائے
اور اہل بیت کے منصب کے لیے چٹکی بری جائے اور اشارتاً کنایتاً حملہ کیا جائے الیاذ باللہ، اور یہ بدماشی بھی نہیں مانی جائے گی کہ پنجتن پاک یا آل پاک کا ذکر کیا جائے اور معاذ اللہ ان کے راستے کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کسی میں چٹکی بھری جائے اور ان پر طنز کیا جائے اور غلط اشارے کیے جائے، یہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ آگے یہ بات دیکھیے امام آجوری بیان کر رہے ہیں اور یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت امام آجوری کہتے ہیں کہ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ سوال کرے اور آپ سوال کرے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت رکھتا ہے، لیکن وہ حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا، یعنی وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے محبت رکھتا ہے لیکن حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا، اور حضرت مولا علی کی خلافت سے وہ راضی نہیں ہے، تو کیا ابو بکر اور حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی محبت ایسے بندے کو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی محبت ایسے خارجی کو فائدہ دے گی، ایسے ناسبی کو فائدہ دے گی جو حضرت مولا کائنات شیر خدا سے محبت سے بھاگتا ہو، معاذ اللہ، آپ کے ذکر سے بھاگتا ہو، آپ کے ذکر کو گھٹاتا ہو اور آپ کی خلافت کا انکار کرتا ہو؟ تو حضرت امام آجوری کہتے ہیں قیل لہ معاذ اللہ، فرما اللہ کی پناہ، حاضی صفت منافق، یہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کا عاشق نہیں، یہ منافق ہے۔ اگر یہ عاشق ہوتا تو مولا علی کی بھی محبت رکھتا اور ان کی خلافت کو صحیح جانتا۔ فرماتے لیست بصفت مؤمن، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، کیونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات آپ نے ذکر فرمائی کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تجھ سے محبت جو ہے وہ مومن ہی کرے گا اور تجھ سے چڑھنے والا جو ہے وہ منافق ہوگا۔ یعنی یوں کہیے کہ جب مولا علی کا نام لے آئیں تو اس کا چہرہ تنگ پڑ رہا ہو، چہرے پر پھٹکار آ رہی ہو، سمجھ جاؤ یہ منافق ہے۔ صحابہ کا نام لیا جائے، اس کا چہرہ کھنچ رہا ہو تو سمجھ جاؤ یہ مولا علی کا عاشق نہیں، یہ منافق ہے۔ تو لہٰذا محبت کی کامل علامت ایمان کی کیا ہے؟ جب ان چاروں ہستیوں اور دونوں جماعتوں جو اصل میں تو ایک ہی ہیں، صحابہ اہل بیت کی خصوصیات ضرور ہیں، تو فرمایا جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے اور ان کی عزت کرے وہ نجات پانے والے۔ یہاں پر حضرت امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے خطبہ عطا فرمایا تھا، آپ نے جو خطبہ ذکر کیا تھا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کہ حضرت علی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں خلافت کی گواہی دی، ان کے بارے میں جنت کی گواہی دی، اور یہ بتایا آپ نے کہ وہ شہید ہوں گے، مولا علی کے رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ بتایا کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں، اور اللہ رسول جو ہیں وہ علی سے محبت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ورسولہ محبان لعلی رضی اللہ تعالی عنہ وجمیع، اور اس طرح آپ ذکر وان علی رضی اللہ محب للہ عز وجل ولرسولہ وان اللہ عز وجل ورسولہ محبان علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ فرما اللہ رسول جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں علی سے، اور علی جو ہیں وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے لکھ رہے ہیں حضرت سیدنا امام آجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ جمیع ما شہید لہ بہ رسول اللہ من فضائل الذی تقدم ذکرنا، فرما بہت سے فضائل مولا کائنات کے آپ کی شان میں موجود ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب کے شروع میں ذکر کیا۔ وما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے یہ فرمایا من محبت للحسن والحسین، سرکار نے حسن و حسین کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سکھائی۔ فرما مما تقدم ذکرنا لہ، اور آپ کا ذکر بھی ہم نے آگے بیان کیا۔ فرما فمن لم يحب هؤلاء وَيَتَوَلَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا جو حسن امام مولا حسن مولا امام حسین سے محبت نہیں کرتا اور ان کے تعلق سے بھاگتا ہے، نہیں ناتا رکھتا، تو امام آجوری کہتے ہیں اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ العیاذ باللہ۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نواصف اور خوارج سے اللہ معاف۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور یہ نہیں کہ اللہ رسول کی لعنت تو آ گئی، فرمایا وقد بری منہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور اس سے اس کی اس غلط حرکت کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر یہ بھی اس سے راضی نہیں بلکہ اس سے لا تعلق ہے۔
اور آگے حضرت امام آجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں، ان سے ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین ایسے شخص سے تعلق جو رکھے گا ان لوگوں کے ساتھ تو فرمایا یہ محبت اس کو فائدہ دے گی، اور جو مولا علی، اب یہاں پر دیکھیں کیا کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں فنشہد باللہ یقیناً، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، گواہ رہو، امام آجوری کہتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب والحسن والحسین انہم براء منہم لا تنفع محبتہم حتی یحب ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ اللہ اکبر، فرماتے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مولا علی کی محبت اور امام حسن کی محبت، امام حسین کی محبت، پنجتن پاک کی محبت اس شخص کو نہیں مل سکتی، بلکہ یہ پنجتن پاک اس سے لا تعلق ہے کہ جس کے دل میں ابو بکر کا احترام اور محبت نہیں ہے، عمر کا احترام و محبت نہیں ہے، عثمان کا احترام و محبت نہیں ہے۔ تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، خود کو سنیوں کا پیشوا کہتے ہوئے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ خود کو سنی کہتے ہیں، یہ لفظ کہتے ہیں، آپ کو کہا جائے تو آپ کے سارے مریدین اچھل پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر امام آجوری نے بتا دیا کہ علی علی کرنا جب فائدہ دے گا جب صدیق اکبر کی تعظیم ہوگی۔ بخاری شریف اٹھائیے کتاب المغازی، وہاں پہلی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، یہ صحابہ موجود تھے، ایک نہیں ہزارہا حوالے اس پر موجود ہیں۔ لیکن ناز جائے عصبیت کا کہ کسی بندے کے بغض میں آ کر اگر ایک بندہ اہل بیت کی تعریف نہیں کر رہا تو وہ جائے بھاڑ کے اندر وہ نہیں کر رہا، وہ تو منافق ہے، لیکن اس کو چلانے کے اندر آپ نے ذکر صحابہ کے اندر تنقیص کیوں شروع کر دی، اور صحابہ کرام کے ذکر کے اندر تنقیص نکالنا کیوں شروع کر دیا؟ العیاذ باللہ۔ بات کو ختم کرتے ہوئے حضرت امام آجوری کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی، اور جو لوگ ان سے محبت نہیں رکھتے ان سے حضرت مولا علی جو ہے کہ وہ لا تعلق ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت علی سے اور ان کے پاکیزہ ذریت سے راضی ہو۔ عقل مند مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے، اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت رسول پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر، عمر و عثمان پر طعنہ کیا، ان سے لڑائی کی، ایسے شخص اہل بیت کی طرف سے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لقد افترى على اہل البیت وقذفهم بما قد كان صانعهم اللہ عز وجل، فرمائے کہ یہ جھوٹی بات اللہ، جس سے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ کیا، ان صحابہ کے ساتھ معاذ اللہ ان کی توہین سے اللہ نے ان کو محفوظ کیا، تو اپنی طرف سے کوئی کربلا بنائے بیٹھا ہے اور غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو محبت کرنی ہے تو علی کو ماننا ہے تو علی کی بھی ماننی ہے، حسن کو ماننا ہے تو حسن کی بھی ماننی۔ اللہ اکبر۔ کبھی ان کی بیعت سے متعلق بات، کبھی شرائط سے متعلق بات، العیاذ باللہ، یہ نئی کہانیاں روزانہ لا کر اہل سنت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان کی فضائل سے متعلق کمال کی بات کی یہاں پر آپ فرماتے ہیں حضرت امام آجوری وَهَلْ عَرَفْتَ أَكْثَرَ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ إِلَّا مِمَّا رَوَاهُ عَلِي بْنُ أَبِي طالب۔ فرمایا تو مولا کا عاشق ہے تو تجھے شرم نہیں آتی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے سب سے زیادہ فضائل ہی مولا نے بیان کیے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ اور تو بنا ہے مولا کا عاشق۔ حضرت عمر کے لیے کہہ رہا ہے وہ لمبی گردن، کبھی کہہ رہا ہے وہ معاذ اللہ کہ وہ جو ہے وہ احد سے بھاگ گئے۔ یہ جھوٹی باتیں اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہو، العیاذ باللہ۔ پتہ نہیں تو نے کس فضائل صحابہ سے اس بات کو، روایت کو لیا ہے، بس ایک کتاب کو اٹھائے پھر رہے ہیں سر کے اوپر، نہ اس کی سند کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ اس کی سند پر کوئی غور ہے، نہ اس سے پہلے درایت پر کوئی غور ہے، نہ امہات الکتب کو کچھ دیکھنا ہے۔ آئیے امام جعفر صادق کے کہنے پر بات پر ہم آج کی اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق جو حضرت مولا امام باقر کے شہزادے ہیں، میں اس کے بعد مولا امام باقر کو پڑھوں گا، لیکن امام جعفر صادق کو دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ کو خبر دی ان علی جارن یزعم انک تتبرأ من ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما۔ امام جعفر صادق سے کہا میرا ایک پڑوسی ہے جو کہتا ہے کہ آپ، یعنی امام جعفر صادق ان کی زندگی میں جھوٹ باندھ رہا ہے ان پر، کہتا ہے امام جعفر صادق سے کہتا ہے آپ ابو بکر و عمر سے بیزار ہیں، لا تعلقی کرتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا بری اللہ من جارک واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ عز وجل بقرابت من ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہ جو میری طرف منسوب کر رہا ہے جھوٹ اور کہہ رہا ہے کہ میں، یعنی امام جعفر صادق،
ابو بکر عمر و عثمان سے معاذ اللہ لا تعلقی کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے پڑوسی سے لا تعلقی اختیار کرے اور اس کو اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ کی قسم میں اس بارے میں امید رکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ میری قرابت جو ہے وہ میرے نانا لگتے ہیں، وہ نسبت جو ہے وہ مجھے شفاعت دے گی۔ بلکہ یہاں تک لکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں رضی اللہ عنہ امام آجوری، فرمایا اپنے شاگرد کو یا سالم ایسب الرجل جدہ ابو بکر، آپ نے فرمایا سالم، امام جعفر صادق نے مجھ سے کہا اے سالم کیا کوئی شخص میرے نانا ابو بکر کو اور میرے نانا ابو بکر صدیق کے خلاف بک کرتا ہے اور ان کی برائی بیان کرتا ہے؟ فرمایا سن لا تنالنی شفاعت محمد ان لم اکن اتولاہما وابرأ من عدوہما۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کا عقیدہ دیکھیں۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، فرماتے ہیں سالم کیا کوئی شخص میرے نانا، باقاعدہ جد کا لفظ لیا، جدہ ابو بکر، میرے نانا ابو بکر کی توہین کوئی کرتا ہے تو فرمایا سن لو مجھے حضرت محمد رسول اللہ کی شفاعت نہ ہو اگر میں ان دونوں حضرات سے محبت نہ رکھوں اور ان کے دشمنوں سے میں دشمنی اور لا تعلقی نہ رکھوں۔ یہ حضرت امام سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مجمع کے اندر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو میرے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے ادبی کرے اور گستاخی کرے تو فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حوالہ تمہیں دے رہا ہوں کہ یہ سن لو کہ اس شخص کو کہ جس نے میرے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اسے اپنے محبوب کی شفاعت سے بہرہ مند نہیں فرمائے گا۔ امام باقر کا یہ قول دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے امام صاحب کا۔ امام صاحب کہتے ہیں من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقد جہل السنہ، فرمایا جو شخص ابو بکر و عمر کی فضیلت کو نہیں جانتا وہ سنت نبوی ہی سے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر و عمر دونوں کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں اکان منکم اہل بیت احد یسب ابا بکر و عمر، کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ان کو کوئی گالیاں دیتا تھا اہل بیت میں سے، ان کی برائیاں کرتا تھا؟ قال اللہ فاحبہما واتولاہما واستغفر لہما، کہ یہ کیا بول رہے ہو تم، ہمارے خاندان میں ان دونوں سے محبت ہوتی تھی، ان دونوں کے ساتھ محبت تھی، ان دونوں کے ساتھ موالات تعلقات تھے، اور فرمایا واستغفر لہما، اور میں جس طرح کہ ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا اور استغفار کی جاتی ہے ان دونوں ہستیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور سرکار امام زین العابدین نے تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ گزر رہے تھے حضور سید عالم کی مزار کے قریب سے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا سرکار کے روضہ مبارکہ کی طرف، فرمایا یہ ابھی دیکھ رہے ہو دونوں ساتھ میں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہی منزلت جو ہے یہ ان کی اللہ اس کی رسول کی بارگاہ کے اندر ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں یہ آخری روایت سنیے کیا کہتے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جعفر محمد بن علی سے کسی نے پوچھا تلوار کی جو جڑ ہے، جڑوا جو ہے، یعنی تلوار کے اوپر اگر کوئی شخص جو ہے وہ تلوار کو زیورات سے آراستہ کر دے تو یہ کرنا جائز ہے؟ اس کی خول کو یا تلوار کی مٹھی کو وہ زیورات کے ساتھ آراستہ کر دے، یعنی حلیت السیوف، فقال لا باس بھی۔ تو آپ نے مسئلے کا جواب دیا امام باقر، کیونکہ بقر العلم ہے شقہ، سوال ہوا کہ تلوار کی خول یا تلوار کی مٹھی یا تلوار کے کسی حصے کو زیورات کے ساتھ آراستہ کرنا یہ کیسا ہے؟ تو آپ دلیل دیکھیں حضرت امام باقر کیا لاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا دلیل نہیں ہے، حرج نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل دیکھیے کیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی دلیل آپ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وقد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیفہ، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار پر زیورات لگائے تھے۔ قلت، میں نے کہا، سوال کرا، فتقول صدیق، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ قال فوصب وصبتا، ایک دم آپ جذبات میں آئے، واستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف آپ نے چہرہ فرمایا، وقال نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق،
ہاں امام باقر کا اور سے عقیدہ سیکھ لیجئے. امام باقر فرماتے ہاں ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں ہاں وہ صدیق ہے. فمن لم یقل لہ صدیق فلا صدق لہ قولا فی الدنیا والآخرہ. جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا, خدا دنیا و آخرت میں اس کے قول کی کسی سچائی کو قبول نہیں فرمائے گا. اپنے گھر میں کل اہتمام کیجئے مولا امام باقر کے فاتحہ کا. اپنے بچوں کو مولا امام باقر اہل بیت کے فضائل سنائیے, بتائیے, اور اہل سنت کے گھروں کے اندر ہوتا ہے صحابہ کا مرتبہ و مقام بتائیے. اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. مولا جتنے لوگ شامل درس ہیں تمام بیماروں کو اہل بیت پنجتن پاک کے صدقے, چار یاروں کے صدقے کامل شفا عطا فرما. مولا کریم بچوں کے نصیب اچھے فرما. قربانی کے جانور لائے ہیں اہل بیت خانواد رسول جماعت صحابہ کے صدقے, ہر ایک کو اخلاص دے, ریاکاری سے بچا, اور اپنی جناب میں ہر ایک کی قربانی سائی تکبیر و تحلیل کو مولا کریم شرف مقبولیت عطا فرما. پنجتن پاک کے صدقے مولا کریم میری بہنوں میرے بھائیوں کو سلامتی, گھروں میں رحمتوں کا نزول, گھروں میں سے ہر قسم کی ناچاکی بے برکتی اور جادو سحر نظر بد حاسدین کی شر سے مولا کریم محفوظ فرما. مولا کریم آج جہاں ہم بیٹھ کر درس دے رہے ہیں, ہمارے ان بھائیوں نے جو اہتمام کیا, ان کے کاروباروں میں جو رکاوٹیں ہیں مولا کریم دور فرما دے. مولا امام جعفر صادق کے ذریعے دور فرما دے. مولا کریم ان کے لیے خیر فرما دے. جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہمارے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے, تمام کی مغفرت فرما. جو مانگا وہ بھی دے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے. تمام عالم اسلام پر خاص فضل فرما. پاکستان کو سلامتی عطا فرما. داخلی خارجی انتشار سے اس وطن عزیز کو محفوظ فرما. جب تک زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ. آخری ہچکی کلمے پر اور صحابہ و اہل بیت کے مبارک جھنڈے تلے ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. امام باقر مولا کی, امام زین العابدین اور اہل بیت کے ان مبارک خطوط کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.